आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। शिया समाज के लोगों और मौलवियों में आ रही गिरावट को लेकर आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लेकिन नीम मुल्ला और सिर्फ लिबास के मौलाना खामोश रहकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वे भी चुप्पी साधे हुए हैं जो कौम के रहबर होने का दावा करते हैं, लेकिन बुजुर्ग मौलाना कमर अब्बास ने न सिर्फ बिना नाम लिए मौलाना कल्बे जवाद जैसे कौम के ठेकेदारों पर सख्त टिप्पणी की, बल्कि कौम के ज़मीर को झिझोड़ कर रख दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वे गलत बातों के ख़िलाफ़ बोलने में इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि कौन कौन नाराज़ हो रहा है और कौन खुश। अगर उनकी तकरीर से मौलवी, मुल्ला और लोग नाराज़ होते हैं तो होते रहें, सिवाय अल्लाह और मौला के। मौलाना कमर अब्बास ने आज़ादारी को लेकर हो रही जहालत को लेकर सख्त नाराज़गी जताई। अभी हाल ही में जलालपुर के लोगों ने ताबूत में पुतला लेटाया और उसे जूता पहनाया था। इसी तरह मुरादाबाद के इलाके में भी ऐसे ही जहालत वाले कार्यक्रम हुए। उन सब पर उन्होंने नाराज़गी जताई और ये बताने की कोशिश की कि ये सब कैसे गलत है। उन्होंने आज़ादारी के मरकज़ लखनऊ के ख़िलाफ़ बोलने वाले जलालपुर और दूसरी जगह के जोहला के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने नौजवानों की किन किन बातों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, सुने मौलाना कमर अब्बास की ज़बानी। लेकिन एक पैगाम आपको दे रहा हूँ, अहले बैत अलैहिस्सलाम हर आदमी को तौफीक नहीं अता करते कि वो फ़र्श अदा के ऊपर बैठ जाए। एक इंसान की मजबूरी है, ठीक है, वो तकलीफ़ है उसको, तो अच्छी बात है, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम ठीक ठाक हैं, इसका मतलब कि हम समझते नहीं कि फ़र्श अदा पे हमसे पहले कौन कहाँ बैठता है। अगर हम ये समझते होते तभी ठीक है, ज़बरदस्ती को हम कुर्सी पकड़े बैठे। अभी शायद किस तारीख को हम आए थे, 26 तारीख, 26 सफ़र को मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आया था। उससे 2 दिन पहले मैंने एक जगह मजलिस पढ़ी। मेरे सामने इमाम बारगाह में जितने कुर्सी बैठे थे 90% यंग लोग थे। मैंने कहा हो सकता है कोई तकलीफ़ हो, अल्लाह इनकी तकलीफ़ को अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में दूर कर दे। भाई हम यही दुआ करेंगे और क्या करेंगे, दुआ करेंगे परवरदिगार अगर किसी के कमर में या पैर में तकलीफ़ है तो परवरदिगार उनकी उस मुसीबत को दूर कर दे ताकि वो फ़र्श के ऊपर बैठे। उन्हीं लोगों को हमने देखा साहब एक दिन के बाद इसी जो है गोलागंज के अंदर सब नीचे बैठे हुए थे। तब मेरी समझ में आया कि ये बीमार नहीं थे, बड़े बीमार थे। दुआ किया करिए कि अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमको तौफीक अता फरमाए कि हम फ़र्श के ऊपर बैठे। कौम के रहनुमाओं से नाराज़गी जताते हुए कहा कि कौम की इस्लाह का काम मौलवी और मौलाना इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि लोग उनसे नाराज़ ना हो और उनकी रोज़ी रोटी चलती रहे। मौलाना कमर अब्बास ने और क्या कहा, सुने। मजलिसों के अंदर जो ये तमाशबीन होते हैं वो हर जगह होते हैं, खालिशी को पहले की बात नहीं है, वो हर जगह होते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे खुमैनी साहब कब्र से निकल के आके पढ़े तब भी हम नहीं आएंगे। तो ये दस्तूर है। और शायद मैंने एक जुमला वहाँ मजलिस में कहा था, यहाँ भी दोहरा दे रहा हूँ। मैं ये सोचता था, ये मेरी अपनी ज़ाती तहकीक है और कोई आदमी इसको बुरा भी ना मानिएगा। मैं ये सोचता था फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, चलिए समझ में नहीं आता, मसाइब पढ़े जाते हैं, ठीक है, जिसको रोना है रोएगा। लेकिन जब सलवार भी पढ़ना होता है तो भी मुंह बंद रहता है। अब मैंने तहकीक शुरू की, मामला क्या है, जब मुंह के अंदर कमला पसंद भरी हो तो मुंह कैसे खोलेंगे, आप समझ रहे हैं? जब मुंह के अंदर कमला पसंद और श्याम बहार भरे हुए हैं तो कैसे मुंह खोलेंगे, सलवार पढ़ेंगे तब भी मुंह खुल जाएगा। उस बेचारे को इतना भी नहीं पता है कि हम फ़र्श के ऊपर जा रहे हैं,
فرش کے اوپر پہلے کون آتا ہے؟ شہزادی آتے ہیں، کملا پسند بھرے ہوئے وہیں آ کے بیٹھے، کیا ادب ہے فرش ادا کا۔ اور اس سے بڑا المیہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میرا کام ہے متنبع کرنا، اللہ کا شکر ہے قمر عباس کسی نئی کتاب مجھے مزید پڑھا لیجیے، جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ اچھا لگے یا برا لگے۔ اگر کسی ایک تک بات پہنچ گئی سمجھ لیے مجلس ہونا بھی بہتر اور میرا مجلس میں آنا بھی بہتر، مجلس کا پورا ہو جانا بھی بہتر۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ابھی 20 تاریخ کو تال کٹورے میں دیکھا، مولا عباس علیہ السلام کا علم لیے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، 2 لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں، ذرا سی جگہ دیکھی منہ بھرا ہوا ہے، وہیں کے اوپر چوک لیا، جگہ دیکھی، یہ بھی شرم نہیں آتی ہے؟ علم اٹھائے سرکار باب الحوائج کا، منہ میں بھرے ہوئے شام بہار کملا پسند، یہ ہے شیعہ۔ اور ایسے لوگ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، سپر مولائی کہلاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مولائی، یہ سپر مولائی کہلاتے ہیں، ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی چیز سے مطلب نہیں۔ شیعہ مخالف نہ صرف ہماری ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے ہیں بلکہ اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں۔ اسے دیکھ کر علی والے ہونے کا دم بھرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ مولانا قمر عباس نے اور کیا کہا، سنیں ان کی زبانی۔ اور آخری کلام میں بھی سن لیجئے، بات شروع ہو گئی ہے کہ یہی چیز آپ دیکھتے ہیں 21 رمضان کو۔ آج انتردیسی اور پوسٹ کارڈ کا دور نہیں جناب والا، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اپنا محلہ تو آپ گزار لیے، گردھاری انٹر کالج بھی کراس کر لیا، پہنچ گئے بلوچ پورہ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل بھی ہے، منہ کے اندر سے امبار بھی بھری ہے، کھا بھی رہے اور پانی پی رہے، آپ کی فوٹو کھینچ کے ڈالی جاتی ہے۔ یہ ہے جو کہتے ہیں ہم علی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنے مولا کا تعبد لیے ہیں، رمضان کا احترام نہیں ہے، پانی بھی پی رہے کھا بھی رہے، بڑا نام آپ کا ہوتا ہے۔ یہ ہماری قوم ہے، اس کے لیے کوئی نہیں بولے گا، اس لیے کہ ہر مولانا ڈرتا ہے کہ انجمن ناخوش ہو جائے گی تو ہم پڑھیں گے کہتے، ہم سے کوئی بھی ناخوش ہوئے سوائے اللہ اور بیت کے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ پورے ہندوستان میں عزاداری لکھنؤ کی دین ہے۔ لوگ نئی نئی چیزیں جو غیر شرعی ہیں اسے کر رہے ہیں جو غلط ہے۔ اس کے خلاف مولانا قمر عباس نے کیا کہا، سنیں۔ عزاداری پورے ہندوستان کے اندر لکھنؤ کی دین ہے۔ پورے انڈیا میں جو عزاداری ہو رہی، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، کسی سبب سے آج میں مطالعہ کر رہا تھا، کتاب کا نام ہے اسرار الشہادہ۔ افسوس اسی کے اوپر ہے کہ احالیان ممبر اگر کتاب دے کے مجلس پڑھیں تو اور اچھا رہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ، ٹھیک ہے؟ کتاب کا نام ہے جناب والا اسرار الشہادہ، اس کی 3ری جلد کے اندر ساری عزاداری لکھنؤ کے اندر سے جو رائج ہوئی اس کے اندر درج ہے، سب درج ہے۔ اب جو عزاداری کے اوپر بنام عزاداری ہمارے یہاں چیزیں داخل ہوئی، اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھیے گا میری بات کو، اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بنام عزاداری ہمارے یہاں داخل کی گئی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اب مجھے یاد نہیں ہے، اس دور میں جو نواب صاحب تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، ان سے لوگوں نے بتایا کہ ایران کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھی شبیہیں بناتے ہیں اور بڑا گریہ ہوتا ہے۔ متوجہ رہیے گا میری طرف میں کیا عرض کر رہا ہوں اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے گا۔ انہوں نے ان کو دعوت دی، وہ یہاں کے اوپر آئے، پردہ لگا ہوا ہے، شبیہیں بن گئی، اور اس کے بعد مرثیہ پڑھا گیا، لوگ رو رہے، اور جب پردہ ہٹایا گیا تو نواب صاحب نے دیکھا تو وہ تمام چیزیں بنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر الگ ہے کٹا ہوا، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈھائے گئے تھے کربلا کے اندر، وہ سب بنائے ہوئے۔ ایک چیخ ماری انہوں نے اور بے ہوش ہو گئے نواب صاحب۔ پھر اس کے بعد جب ان کو افاقہ ہوا، کتاب کا حوالہ دیا ہے، پڑھے لکھے مولانا سے پوچھیے گا، لباس نما مولانا سے مت پوچھیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کتاب کا حوالہ دیا اسرار الشہادہ، اس کی 3ری جلد سے یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر پوری تفصیل کی عزاداری میں ہوتا کیا تھا۔ اب جب افاقہ ہوا تو انہوں نے بہت سختی سے کہا فوری طور پر تم اپنے ملک چلے جاؤ، یہ تم عزاداری نہیں کر رہے تھے بلکہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ یہ ہوا اور اسی کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ چینل چل رہا ہے، کسی صاحب کو بہت بڑا جواب دے رہا ہوں۔
چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو عزاداری آئی بنام خرافات عزاداری وہ لکھنؤ کی وجہ سے آئی. اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ لکھنؤ لام سے ہوتا ہے یا یہ سے ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد والوں کی بات سمجھیے گا. پتہ نہیں ہے لیکن کھایا یہی لکھنؤ کے اندر, پڑھائی یہی کی ہے. ایک اور صلوات بھیجے محمد, کھایا یہی کی. میرے عزیزو, جو انہوں نے کہا ہے جو کیا ہے اس کو برقرار رکھو. آپ انصاف سے بتائیے, اگر وہ تمام چیزیں جو بنام عزاداری ہمارے یہاں داخل ہوئی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ کچھ نہیں تعلق, لوگوں نے بنایا ہے. جناب سکینہ, جناب زینب امام سید سجاد بننے والوں کی کس طرح مخالفت کی, سنیں مولانا قمر عباس کی زبانی. مراد آباد شہر سے ملے ہوئے ایک گاؤں, ایک بستی ہے ابھی اسی محرم کے اندر, اور یہ میرے اوپر واجب بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. بنام عزاداری جلوس نکلا ہوا ہے, ایک ہجوم. ان کے ساتھ مولانا حضرات بھی ہے. ایک ٹھیلیا ہے, ٹھیلیا تو آپ سمجھتے ہی نا, جس کے اندر 3 پہیا ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کو بٹھایا گیا ہے. تمام جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کے اندر پائی جا رہی. بتایا جا رہی جناب سغرا ہیں. تمام دوسروں پھر ہمیں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ آپ اہمیت نہیں بتا رہے ہو عزاداری کی, اس سے ہماری عزاداری کم ہو رہی ہے. یہ اہمیت نہیں ہو رہی ہے عزاداری کی, اس سے ہماری عزاداری اور کم ہو رہی ہے. کہا جناب سغرا سلام اللہ علیہ, کہا ایک عام لڑکی کہیں تصور کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک, ذرا سا اور آگے آ جائیے. آپ کسی یو پی کے اندر کیا پروگرام ہو رہا ہے, سبحان اللہ ہو رہا ہے پروگرام, اور اس کے بعد جناب جابر آ رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آگے جناب جابر. اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ آ رہے ہیں. کس عورت کے اندر ہمت ہے کہ وہ ثانیہ زہرا بن سکے؟ آپ بتائیے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کس عورت کے اندر ہمت ہے کہ وہ ثانیہ زہرا جناب زینب بن سکے؟ کس لڑکی کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ جناب سکینہ بن سکے؟ اس کے بعد جناب والا ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی سید سجاد بن کے چلے آ رہے. شرم نہیں آتی تجھے امام بنتے ہوئے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں, سمجھیے. اگر سمجھ میں آ رہی بات تو میرے ساتھ بولتے رہیے گا. شرم نہیں آتی ہے تم کو سید سجاد علیہ السلام بنتے ہوئے؟ اما تم پیدا ہوئے نجس پانی سے, وہ لوگ معصوم ہیں. عزاداری کو خراب کرنے کی سازش کون لوگ رچ رہے ہیں, اسے لے کر مولانا قمر عباس نے کیا کہا, سنیں. اور یہ کہاں سے ہے یہ بھی آپ لوگ سن لیجیے, اس کی بھی پوری تحقیق ہے. میرے ایک دوست ہے, خود انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں, بہت قریبی ہے, وہ لاہور کے. یہودیوں نے کی بہت بڑی سازش ہے جناب والا. شیعوں کے پاس 2 چیزیں ہیں, اگر اس کو بدل دو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے. ایک چیز کا نام ہے مرجعیت, ایک چیز کا نام ہے مرجعیت, اور ایک چیز کا نام ہے عزاداری. اگر ہم مرجعیت میں داخل ہو گئے, اس کے اندر پھوٹ پیدا کر دیا تو اپنے مقصد میں کامیاب. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ عزاداری. بنام عزاداری ان کو جتنا خرافات میں داخل کرو پیسے دے کر, اتنے ہم اپنے مقصد میں کامیاب. 650 کلومیٹر اس شہر سے جہاں لندن چمبین شہر, وہاں سے وہ چل کے گئے. جانے کے بعد کہتے ہیں مولانا ایک جنگل ہے, جنگل میں سوائے درخت کے کچھ نہیں دکھائی دے رہا. 60 کلومیٹر ہم جنگل کے اندر چلے, بہت ہی خوبصورت بلڈنگ دکھائی دی. اس کے اندر کلاسز چل رہے ہیں. پڑھانے والا اردو میں پڑھا رہا ہے, پڑھانے والا عربی میں پڑھا رہے ہیں, پڑھانے والا فارسی پڑھا رہے ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ جہاں اردو بولی جاتی ہے اپنا مولانا اردو میں بنا کے بھیجو, جہاں عربی میں پروگرام ہوتا ہے اپنا مولانا عربی میں بنا کے بھیجو, جہاں فارسی میں بات ہوتی ہے اپنا مولانا فارسی بنا کے بھیجو, اور سارے اخراجات ہمارے ہوں گے اور یہ عمل میں آئے گا. یہ جتنی خرافات بنام عزاداری یا بنام اخباریت ہمارے یہاں پھیل رہی ہے, یہ یہودیوں کی دین ہے. ممبر سے الٹا سیدھا پڑھنے والے مولاناؤں اور ذاکروں کی باتوں کو سننے والے لوگوں کو کس طرح مولانا نے پھٹکارا, سنیں مولانا قمر عباس کی زبانی. اور اسی ممبر سے شکو پیلس کے اندر, اسی ممبر پر سے ایک صاحب نے سال گزشتہ ہے اس سے پہلے پڑھا, جمعہ قطعی طور کے اوپر جائز نہیں ہے. مجھے اسے پڑھنے کے اوپر تعجب نہیں ہے, سننے والوں کے اوپر تعجب ہے کہ آپ چپ کیوں رہے جب غلط بات ہو رہی تھی. محشر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا, اکیلے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا.
शिको पैलेस के मिंबर के ऊपर से पढ़ा गया जनाबे वाला कि जुमा जायज़ नहीं है, और लोग सुनते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। अफसोस इसी बात का है कि जब से आपने मौलाना से पूछना बंद कर दिया, जिसका जो दिल चाहता है पढ़ के चला जाता है। जिनको सही से ना आता उर्दू बोलना, वो हमारे इज्तिहाद के ऊपर तबसरे करते हैं। या उर्दू पढ़ के ज़ाकिरी नहीं होती है, पहले हौज़े के अंदर तालीम हासिल कीजिए, तब पता चलेगा ज़ाकिरी का मसदर क्या है। ये 2-3 बातें थी जो मेरे ऊपर वाजिब थी कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। बहरहाल सच्चाई ये है कि आज मौलाना कल्बे जवाद जैसे मौलाना जो कौम का कायद होने का दावा कर रहे हैं, वे इन बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे, जबकि उन्हें इसके ख़िलाफ़ जमकर आवाज़ उठाना चाहिए ताकि नौजवानों की इस्लाह हो सके। लेकिन वे खुद मेंबर पर 21 रमज़ान को ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिससे किसी भी शरीफ आदमी का सर शर्म से झुक जाए। इसी तरह वे जुमा में ज़बरदस्ती तकरीर करते हैं, पर उस तकरीर में गीबत, झूठ और बुराइयों के सिवा कुछ और नहीं होता। मौलाना कमर अब्बास ने शायद मौलाना जवाद जैसे लोगों की बेहुदा, झूठी और गीबत वाली तकरीरें सुनने वालों को फटकार लगाई है, जो उल्टी सीधी तकरीरें सुनने के बाद उन मौलवियों और मौलानाओं का विरोध नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।